آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ سیشن ہے، اور یہ ہے استغفار کی برکات سے متعلق کہ یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے، اور شیطان لاکھ سستی دلائے نا اس سیشن کو اینڈ تک دیکھے گا، یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب آپ استغفار کثرت سے پڑھنے والوں کے واقعات سنیں گے اور ایسے ایسے ایمان افروز واقعات کے سن کر ان کی قسمتوں پر رشک کریں گے کہ جو ہمیشہ استغفار کی کثرت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھے گا کہ استغفار یہ اللہ پاک کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو آپ اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے، ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ استغفار کا وظیفہ عطا فرمایا۔ یقین مانے یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہم تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور کون سی ایسی نعمت ہے کہ جو استغفار کے وظیفے سے نہیں ملتی؟ الحمدللہ جو چیز آپ چاہتے ہیں نا، اللہ کی رحمت سے استغفار کے وظیفے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی وظائف کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور استغفار بکثرت کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک کے ہر نبی نے استغفار کیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور کنفرم جنتی استغفار کرتے ہیں۔ اور ہم اگر استغفار کی کثرت کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کتنے نوازے جائیں گے، ہم پر کیسی اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ہماری کتنی حاجات پوری ہوں گی، ہماری کتنی خواہشات اور مرادیں پوری ہوں گی، ہماری کیسے پرابلمز سالو ہوں گی، مشکلات دور ہوں گی، ہماری حاجات کیسے پوری ہوں گی، رزق کی وسعت اس بابرکت وظیفے سے کیسے حاصل ہوگی، ہمیں کیا کچھ اس وظیفے سے ملے گا، ہماری روحانیت پر اس مبارک وظیفے کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ آج سنیں گے نا، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ لوگ کہ جو استغفار بکثرت پڑھتے ہیں وہ تو اپنی قسمتوں پر رشک کریں گے کہ اتنا بابرکت وظیفہ ان کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو استغفار نہیں کرتے، استغفر اللہ نہیں پڑھتے، انشاءاللہ آج کا وظیفہ آپ کے اوراد و وظائف میں شامل ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ کچھ اس وظیفے سے ملتا ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ جو استغفار کا وظیفہ ہے نا، اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ایک مرتبہ نا آپ رونق افروز تھے، اور آپ کی محفل میں ظاہر ہے کہ کافی مریدین اور طالبین اور آپ کے چاہنے والے اور آپ سے اکتساب فیض حاصل کرنے والے اور آپ سے علم دین حاصل کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ عطا فرمائے کہ اللہ کریم بارش برسا دے۔ فرمایا جاؤ اور جا کر استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ وہ شخص چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، عرض کی حضور بے اولاد ہوں، آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، کوئی وظیفہ عطا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے دے۔ فرمایا جاؤ اور جا کر استغفار کرو۔ اللہ اکبر، وہ شخص گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسرا شخص آیا، عرض کی حضور بے روزگار ہوں، رزق کی تنگی بہت زیادہ ہے، بڑا پریشان ہوں، فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میرے رزق روزی میں برکت عطا فرما دے، رزق میں اضافہ فرما دے۔ فرمایا جاؤ اور جا کر استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور سائل آیا، عرض کی حضور کھیتوں کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے، فصل اچھی نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں، برکت کی دعا دے دیں، کوئی وظیفہ عطا فرما دیں کہ اللہ پاک برکت عطا فرما دے۔ فرمایا جاؤ اور جا کر استغفار کرو۔ یعنی کہ الغرض ایک ایک کر کے سائل آتا گیا، اور آپ جو ہے وہ ان کو استغفار کا وظیفہ تعلیم کرتے گئے۔ جو بھی آتا فرماتے استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، جو بھی آتا فرماتے استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ تو وہاں ایک بزرگ ہیں ربی بن سبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں بیٹھے تھے۔ عرض کیا، یا سیدی، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ تو بہت سارے وظائف کو جانتے ہیں، اور بلکہ بہت سارے وظائف تو آپ کی فنگر ٹپس پر موجود رہتے ہیں۔ ہر ایک وظیفہ آپ کو پتہ ہے کہ کس مقصد کے لیے کون سا وظیفہ، کس مقصد کے لیے کون سا وظیفہ۔ اور آج بڑی حیران کن بات دیکھی کہ اتنے سارے سائلین آئے آپ کے پاس، مختلف حاجات لے کر آئے، اور آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ سجیسٹ کیا۔ حضور اس کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ تم نے قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ نہیں کیا، تم نے قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت نوح علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر فرمایا، وہ فرمان نہیں پڑھا کہ
کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ جتنے بھی سائلین آئے، جتنے بھی حاجت مند آئے، سب کی حاجت، سب کے لیے وظیفہ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دی ہے. یہ وظیفہ، یہ جتنے بھی وظائف دیے گئے، یہ سارے تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو عطا فرمائے ہیں. یہ وہی وظائف میں ان کو عطا فرمائے ہیں، اور جو بھی ان وظائف کو پڑھے گا، یقین کامل کے ساتھ کرے گا، اللہ پاک ان کے حاجات کو پورا فرمائے گا. تو یہ وظیفہ، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے. یہ وظیفہ، استغفار کا وظیفہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. قرآن کریم میں ہمیں اس وظیفے کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا گیا کہ جو اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ کریم اس کی مشکلات کو حل فرما دے گا، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اس کی مشکلات اس پر آسان فرما دے گا، اس کے رزق کی وسعت اسے عطا فرما دے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا، بیٹے بھی عطا فرمائے گا، مال بھی عطا فرمائے گا، ہر مصیبت آفت سے نجات عطا فرمائے گا. جبھی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اس وظیفے سے ملتا ہے. اور اس وظیفے سے ملتا کیا کیا ہے، سنیں اور سن کر اپنے قلوب کو منور کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم استغفار کی کثرت کریں گے. استغفار کے ویسے تو بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی استغفار کی کثرت کرتا ہے نا، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جی ہاں، اس وظیفے کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بڑا ذریعہ یہ استغفار کی کثرت ہے. جو شخص چاہتا ہو نا کہ اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے. ایک بزرگ گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نا سفر پر تھے، اور جو ہے وہ نماز کا وقت ہوا، عشاء کا وقت تھا، نماز پڑھنے گئے. نماز کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ اب اگر میں اپنے سفر کو کنٹینیو کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں خطرات کا سامنا کرنا پڑے. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ویرانے سنسان بہت زیادہ تھے. اب یہ وہ وقت تو تھا نہیں کہ فیشن موز یا ڈائیوو یا اس طرح کی لگژری کی گاڑیاں اویلیبل ہوں. اس ٹائم تو لوگ جو ہے وہ ٹریول کیا کرتے تھے گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں وغیرہ پر. تو آپ نے یہ سوچا کہ آج رات اس مسجد میں قیام کر لیتا ہوں، صبح ہوتے ہی اپنے سفر کو جاری کر لوں گا. تو آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اسی مسجد میں آرام کرنے کا ارادہ کیا. تو جب نمازی چلے گئے نا، تو مسجد کا خادم آیا، عرض کی جناب آپ مسجد سے باہر تشریف لے جائیں کہ میں نے مسجد کو لاک کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں مسافر ہوں اور میں نے جو ہے وہ آج رات یہیں قیام کرنا ہے. اچھا، ان کی عاجزی دیکھیے، حضرت امام محمد بن حنبل کو، اتنی بڑی شخصیت کے لوگ ان کا نام بھی بڑے ادب کے ساتھ لیتے تھے. ان کی شہرت کا ڈنکا بجا ہوا تھا، اور ان کی کتابیں اور لوگ ان کا نام بھی بڑے ادب کے ساتھ لیتے تھے. ان سے ملاقات کو بڑی شرف کی بات سمجھا جاتا تھا، اور ان کی دست بوسی کی تو بڑے لوگوں کی چاہت تھی کہ ان کی زیارت بھی اور ان کی دست بوسی کا شرف حاصل کرے. لیکن ان کی عاجزی، ان کی ساری یہ دیکھیں کہ اپنا تعارف نہ کروایا کہ کہیں یہ میری آؤ بھگت نہ کریں اور کہیں یہ میری بابا نہ کریں، اور جو ہے نا اپنا تعارف کروائے نہیں. بس یہی کہا کہ بھائی میں مان ہوں، میں مسافر ہوں، آج رات یہیں قیام کرنے دو، صبح اٹھ کر میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا. اس نے کہا نہیں جناب، ہمارا تو یہ رول ہے، ہم تو کسی پیسنجر کو یہاں ٹھہراتے نہیں ہیں، آپ مہربانی کریں تشریف لے جائیں. اچھا جی، بات مان لی اور چلے گئے. اب کیا کیا، مسجد کے دروازے پر جو ہے وہ آپ نے سوچا کہ چلو یہیں میں لیٹ جاتا ہوں اور صبح اٹھ کر جو ہے وہ میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا. اب اس خادم نے کہا آپ مسجد کے دروازے پر بھی نہیں لیٹ سکتے، آپ مسجد کے دروازے سے بھی اٹھ جائیں. اللہ اکبر. اچھا، وہیں نا ایک نان بھائی، بریڈ میکر، بریڈ کا کام کرتا تھا، نان کا کام کرتا تھا، نان فروخت کرنے کا کام کرتا تھا. وہ یہ منظر سارا دیکھ رہا تھا، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ کتنے شفیق بزرگ ہیں اور کتنی عاجزی کی ساری کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور یہ وہ بزرگ کہ ان کے چہرے پر نورانیت ٹپک رہی ہے، اور ان کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ کتنے متقی، پرہیزگار اور اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں. اور یہ خادم جو ہے وہ ان کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے. تو وہ بریڈ میکر، وہ نان بھائی، حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا اور عرض کی حضور آپ یوں کریں کہ آج رات آپ میرے مہمان بن جائیں، آج رات آپ جو ہے وہ میرے گھر گزاریں. آپ نے بات مان لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے. اچھا، گھر گئے تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ نان بھائی تھا، وہ بریڈ کا کام کرنا تھا، اس نے رات کو آٹا گوندنا ہوتا تھا. اب جناب وہ کیا کر رہے ہیں، آٹا گوند رہے اور ساتھ پڑھ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس سے فرمایا کہ بھئی استغفار آپ بہت کثرت سے کرتے ہو، آج کر رہے ہو یا ہمیشہ کا یہ آپ کا معمول ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو بڑے عرصے سے استغفار کر رہا ہوں. فرمایا اچھا، عرصے سے استغفار کر رہے ہو، استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، اس کی برکات تمہیں کیا ملی ہیں؟
اس نے کہا حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ استغفار سے مجھے کیا کیا نہیں ملا. مجھے سب کچھ استغفار سے ملا ہے. میں غریب تھا, تنگ دست تھا, جب سے استغفار کی کثرت کرنا شروع کی اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا. میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, میری مشکلات مجھ پر آسان ہو جاتی ہیں, مجھے بہت کچھ اس وظیفے سے ملا ہے, میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن حضرت ایک دعا ایک عرصے سے ہے, وہ قبول نہیں ہو رہی. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا کون سی دعا ہے کہ جو قبول نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت امام احمد بن حنبل, میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. اب حضرت امام احمد بن حنبل اس کے سامنے کھڑے ہیں اور فرمانے لگے کہ لو مجھ سے ملو, میں ہوں احمد بن حنبل. اللہ اکبر. تمہارا استغفار کا وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوا, اتنا مقبول ہوا, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے گھر سے کھینچ کر تمہارے گھر کی طرف لایا گیا. تو یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے, اور سب کچھ اس وظیفے سے ملتا ہے, سب کچھ اس وظیفے سے ملتا ہے, یقین کامل شرط. تو استغفار کا وظیفہ یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ اس سے بگڑے کام سنورتے ہیں, اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں, اور ایسا کرم ہوتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھا تو یہ تو تھا پہلا بینیفٹ استغفار کا, کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وظیفے کا ایک دوسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اس وظیفے میں رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں. جی ہاں, جو شخص چاہتا ہو کہ وہ دولت مند بن جائے, وہ مالدار بن جائے, اللہ پاک اس کے رزق روزی میں برکت عطا فرما دینا, اسے چاہیے کہ استغفار کا وظیفہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دے. ایسی اللہ کی رحمت برسے گی اور ایسے رزق کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ لوگ کہ جن کا بزنس کولیپس ہو چکا, جو تباہ و برباد ہو چکے, جن کا سرمایہ ڈوب چکا, جو لاکھوں کروڑوں کے مقروض ہو چکے, یقین کامل کے ساتھ استغفار سے سچی پکی دوستی لگا لیں, استغفار کی کثرت شروع کر دیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو فرماتے ہیں کہ مجھ پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں, کوئی بھی حاجت ہوتی ہے, رزق کا معاملہ, میں استغفار کی کثرت کرتا ہوں. اور ایک بزرگ کے متعلق پڑھ کر دل خوش ہو گیا. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے رزق کی پرابلم ہوتی ہے نا, 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اللہ پاک روزی عطا فرما دیتا ہے, اللہ پاک رزق عطا فرما دیتا ہے, اللہ پاک رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے. اور یہ اس وظیفے کی خاص بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بیٹے بھی عطا فرمائے گا, اسے اولاد کے ساتھ رزق بھی بہت زیادہ عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے, ذرائع بنانا شروع کر دیتا ہے, اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوتا. اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو, استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو, کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے, ہر مشکل اس پر آسان فرما دیتا ہے, ہر غم سے اسے آزاد فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. آج اگر کوئی پیر کہے کہ استغفار پڑھو تو ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے وظیفہ تعلیم کیا. بھئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ استغفار کرو, تمہارا رزق بڑھ جائے گا, تمہاری رزق روزی میں برکت ہو جائے گی, تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی. تو استغفار کی کثرت کریں. اچھا اس استغفار کا ایک تیسرا بڑا فائدہ وہ یہ کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے نا اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں. بہت سارے میسیجز آتے ہیں, بھائی دعا کریں, پیر صاحب دعا کریں, حضرت صاحب دعا کریں کہ اللہ پاک اولاد عطا فرمائے. تو یہ جو وظیفہ ہے نا استغفار کا, اس کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے, ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ پاک اسے اولاد عطا فرماتے ہیں. اور بالخصوص کوئی شخص نرینہ اولاد کا طلبگار ہو, جو چاہتا ہو کہ اللہ پاک اسے بیٹے عطا فرمائے نا, تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے. یقین مانے اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائے گا, یقین کامل کے ساتھ کرے اسے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا. ایک خاتون بانجھ تھیں, ان کے ڈاکٹر کے پاس گئیں, ٹریٹمنٹ وغیرہ کرایا, سارا چیک اپ ہوا اور سب کچھ. ڈاکٹر نے کہا کہ میری بہن معذرت کے ساتھ آپ بانجھ ہیں, آپ کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے, آپ کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتے. رونے لگی, سوچنے لگی کہ اب کیا کروں. کسی بزرگ کے پاس گئی, فرمایا کہ بیٹا
جب سب دروازے بند ہو جائیں نا، استغفار کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، یہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بس تم استغفار کی کثرت شروع کرو، اللہ پاک کرم فرمائے گا، اس وظیفے سے تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے بزرگوں کی بات مانی اور میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کی برکت مجھے یہ ملی کہ اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کی عمر 7 سال ہے اور دوسرا 3 سال میں۔ اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بانج ہے، اولاد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ پاک کا کلام، اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرما دیا نا کہ تم استغفار کی کثرت کرو گے تمہیں اولاد ملے گی۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بانج ہے، تو استغفار کی یہ برکت ہے کہ اللہ پاک اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی فیملی میں کوئی بھی بے اولاد ہے، آپ اسے کہیں کہ آپ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اس کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے کریں۔ اور اس وظیفے کی ایک خاص بات بتاؤں آپ کو، جہاں اس کے اور بہت سارے بینیفٹس ہیں، وہیں ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ ہر طرح کی بڑی سے بڑی روحانی اور جسمانی امراض سے شفا یابی کا بہترین وظیفہ استغفار کی کثرت ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا کہ موت کے قریب تھا، اور ان قریب اس کی ایسے لگتا تھا کہ موت واقع ہو جائے گی، اتنا شدید بیمار۔ اس کی خواہش تھی کہ اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ ایک کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ استغفار کی کثرت کرو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، تمہیں صحت مل جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے استغفار کی کثرت شروع کر دی، اور کہتا ہے کہ جب میں نے استغفار کی کثرت شروع کی، آہستہ آہستہ الحمدللہ میں نے یہ تبدیلی دیکھی کہ میں تندرست ہوتا گیا، اور الحمدللہ یہاں تک کہ میں بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اور کہاں وہ شخص کے بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا، ان قریب وہ لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان قریب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن استغفار کا وظیفہ یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ ہر بڑی سے بڑی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا یابی کا بہترین وظیفہ ہے۔ صرف ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے۔ ہم کر کے تو دیکھیں، ہم پڑھ کے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔ اچھا، اس وظیفے کی ایک بہت بڑی بات، ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اس وظیفے کی کثرت کرتا ہے نا، جو بھی اس وظیفے کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھنا۔ بہت سارے لوگ بغیر توبہ کیے قبر میں اتر جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، اور جا کر دیکھیں ان لوگوں کو کہ دنیا کی مستی میں مست ہیں، کروڑوں اربوں خربوں روپے کے مالک ہیں، ان کو خود نہیں پتہ کہ ان کی جائیدادیں کہاں کہاں ہیں، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیں ان لوگوں کو کہ گناہوں کی نوست، کہ گناہوں کی نوست کے سبب دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، داغ پڑ جاتے ہیں، دبے لگ جاتے ہیں، موریں لگ جاتی ہیں، دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، اور بندہ کہیں کا نہیں رہتا، اور گناہوں پر اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ اس کے نظر میں کچھ چیز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی نافرمانی پر دلیر ہوتا ہے، 2 نفل نہیں پڑھ سکتا، اور اتنے آپ جا کر دیکھیں تو صحیح ایسے لوگ کہ جمعہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، عید پڑھنے بھی وہ سوچتے ہیں کہ کیسے جائیں کہ عید کی نماز پڑھنی نہیں آئے گی، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، عید کی نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ ایسے لوگ کہ دلوں پر موریں لگ گئیں، داغ لگ گئے، دل بالکل مکمل طور پر سیاہ ہو چکا۔ مجھے یہ بتائیں کیسے توفیق؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان گناہ کی ایک حد ہے، جب بندہ اس حد کو کراس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اسے کسی نیک کام کی توفیق نہیں ملتی۔ آج جا کر دیکھیں تو صحیح، اتنے لوگ، آپ جتنے بھی آپ کو لوگ اللہ کی عبادت سے دور ملیں گے، وہ بکثرت گناہوں میں مبتلا نظر آئیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا رب ان سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے، رب کی رحمت ان سے ناراض ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت بھی ان سے منہ موڑ لیتی ہے۔ یہ اللہ پاک کے دھتکارے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، اور یہ توفیق کب ملتی ہے؟ کہ جب بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، یہ ریزر کا کام دیتا ہے، اریز کرتا ہے آپ کے گناہ، جتنے مرضی کوئی شخص مرضی گناہ گار، بدکار، سیاکار، اور اس نے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا گناہوں سے بھر دی ہو، سچے دل سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، یہ بدکار ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی، نہیں،
سچے دل سے اس کی طرف لوٹ جائے نا، سچے دل سے، اور اپنے سابقہ زندگی پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، اسے عبادت کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اسے اپنے اولیاء کرام کی جماعت میں داخل بھی فرما دیتا ہے۔ قربان جاؤں، اللہ اکبر، ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اب چند میں آپ کو ایسی دلوں کو چوٹ پہنچانے والی باتیں، علماء کرام کی باتیں اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہکا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گناہ بھی کریں گے اور گناہ کا اقرار بھی کریں گے، لوگوں کو خوش ہو کے کہکے لگا کے گناہ بتائیں گے اور گناہوں پر گواہ بنائیں گے، اور پھر بروز قیامت یہی لوگ پھنستے ہیں کہ جو لوگوں کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی گناہ کیا، ہم نے یہ بھی گناہ کیا، اور ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے متعلق کیا خفیہ تدبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمانے والا ہے۔ الامان والحفیظ۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ کتنی عبرت والی بات، فرمایا کہ گناہ کو چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، تم یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک اور روایت حضرت سیدنا محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت سے بڑھ کر یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ اس کی نافرمانیاں چھوڑ دی جائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت تو اپنی پسند ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ پسند ہے کہ اس کی نافرمانی چھوڑ دی جائے۔ اور کسی نے پوچھا نا کہ متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے؟ فرمایا کہ متقی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں نہ پائے کہ جہاں ہونے سے اس نے اسے منع کیا، کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے نہ پائے۔ اچھا، اگلی روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر طاقت اس پر عمل کرو، اور جب تمہیں کسی کام سے منع کروں تو اس کام سے رک جاؤ، اور یہی اطاعت ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے نزدیک گناہ جتنا چھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا ہوگا، اور تیرے نزدیک گناہ جتنا بڑا ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کوئی نہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اور جس گناہ کو ہم بڑا سمجھیں گے نا، اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوگا۔ تو بہتر شخص ہوا کہ وہ خوف خدا سے کام پہ